السلام علیکم. نعت پڑھنے سے پہلے ایک بار درشن پڑھ لیجیے. جو آپ کی وفاؤں کا طرفدار نہیں ہے، 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 جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، جو آپ کی وفاؤں کا طرفدار نہیں ہے۔ بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار یہاں پر، بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار یہاں پر، بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار یہاں پر، طیبہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں ہے، طیبہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جنت میں ہمیں بھیج کے سرکار کہیں گے، جنت میں ہمیں بھیج کے سرکار کہیں گے، جنت میں ہمیں بھیج کے سرکار کہیں گے، جھوٹا تو کوئی اپنا وفادار نہیں ہے، جھوٹا تو کوئی اپنا وفادار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، لازم ہے طہارت بھی ادب اور سلیقہ، لازم ہے طہارت بھی ادب اور سلیقہ، لازم ہے طہارت بھی ادب اور سلیقہ، قرآن ہے قرآن یہ اخبار نہیں ہے، قرآن ہے قرآن یہ اخبار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، ارسو ہے عنایات و محبت یہ نظارے، ارسو ہے عنایات و محبت یہ نظارے، ارسو ہے عنایات و محبت
یہ نظارے، سرکار کا دربار سا دربار نہیں ہے، سرکار کا دربار سا دربار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں ہم لوگوں میں عابد بھی ہے، بیمار بھی کاشف، ہم لوگوں میں عابد بھی ہے، بیمار بھی کاشف، ہم لوگوں میں عابد بھی ہے، بیمار بھی کاشف، افسوس کوئی عابد بھی بیمار نہیں ہے، افسوس کوئی عابد بھی بیمار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، امت کے لیے عشر میں بے چین رہیں گے، امت کے لیے عشر میں بے چین رہیں گے، امت کے لیے عشر میں بے چین رہیں گے، سرکار کا جیسا کوئی غم خوار نہیں ہے، سرکار کا جیسا کوئی غم خوار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، ہم جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے، ہم اسی لیے گھر بار سجاتے ہیں ہمیشہ، ہم اسی لیے گھر بار سجاتے ہیں ہمیشہ، ہم اسی لیے گھر بار سجاتے ہیں ہمیشہ، میلاد سے بڑھ کر کے کوئی تہوار نہیں ہے، میلاد سے بڑھ کر کے کوئی تہوار نہیں ہے، پڑھتا ہوں سلیقے سے سدا نعت میں کاشف، پڑھتا ہوں سلیقے سے سدا نعت میں کاشف، پڑھتا ہوں سلیقے سے سدا نعت میں کاشف، چلانا اچلنا میرا معیار نہیں ہے، چلانا اچلنا میرا معیار نہیں ہے، جو آپ کی وفاؤں کا طرفدار نہیں ہے، جنت کی بہاروں کا وہ حقدار نہیں ہے۔ شاہ چھوٹا
شاہان زمانہ کا، شاہان زمانہ کا پرستار نہیں ہوں، شاہان زمانہ کا پرستار نہیں ہوں، سرکار کا نوکر میں بیکار نہیں ہوں، سرکار کا نوکر میں بیکار نہیں ہوں، امید فقط آپ کی رحمت سے آقا، امید فقط آپ کی رحمت سے آقا، مجرم ہوں مگر آپ کا، مجرم ہوں مگر آپ کا غدار نہیں ہوں، مجرم ہوں مگر آپ کا غدار نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں میں بیکار نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں میں۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی شہر میں یا گھوم رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی علی، جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی علی، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی علی، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی علی، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، جھومتے جھومتے پڑھ کے صلی علی، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، دیکھنے کے لیے روضہ مصطفیٰ، دیکھنے کے لیے روضہ مصطفیٰ، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، دیکھنے کے لیے روضہ مصطفیٰ، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، جھوم اٹھے خوشی سے میری زندگی، جھوم اٹھے خوشی سے میری زندگی، کاش کانوں میں آ کر یہ کہہ دے کوئی، جھوم اٹھے خوشی سے میری زندگی، کاش کانوں میں آ کر یہ کہہ دے کوئی، ساتھ چل کیوں ہے مایوس بیٹھا ہوا،
ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، ساتھ چل کیوں ہے مایوس بیٹھا ہوا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے۔ کوئی جاتا ہے جب تو تڑپتا ہے دل، کوئی جاتا ہے جب تو تڑپتا ہے دل، کیا بتاؤں کہ کتنا مچلتا ہے دل، کوئی جاتا ہے جب تو تڑپتا ہے دل، کیا بتاؤں کہ کتنا مچلتا ہے دل، میری باری کب آئے گی میرے خدا، میری باری کب آئے گی میرے خدا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، میری باری کب آئے گی میرے خدا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے عاشق بنایا ہمیں، اعلیٰ حضرت نے عاشق بنایا ہمیں، اور طیبہ کا رستہ بتایا ہمیں، اعلیٰ حضرت نے عاشق بنایا ہمیں، اور طیبہ کا رستہ بتایا ہمیں، دیکھ کر آج خوش ہوں گے احمد رضا، دیکھ کر آج خوش ہوں گے احمد رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، دیکھ کر آج خوش ہوں گے احمد رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے۔ میرے مولا نے ان پر کرم کر دیا، میرے مولا نے ان پر کرم کر دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، میرے مولا نے ان پر کرم کر دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، دیکھ کر آج خوش ہوں گے اختر رضا، دیکھ کر آج خوش ہوں گے اختر رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، دیکھ کر آج خوش ہوں گے اختر رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے۔ اور آگے سے سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، با ادب پڑھتے پڑھتے سلام رضا، با ادب پڑھتے پڑھتے سلام رضا، با ادب پڑھتے پڑھتے سلام رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے، با ادب پڑھتے پڑھتے سلام رضا، ان کے عاشق مدینے کو جانے لگے۔ ہمارے
رسول اللہ اور درود شریف پہ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری محفل سجانا میرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے، نعت سننا سنانا میرا کام ہے، نعت سننا سنانا میرا کام ہے، بخشنا بخشوانا تیرا کام ہے، نعت سننا سنانا میرا کام ہے، بخشنا بخشوانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، دین و ایمان کی اور قرآن کی، دین و ایمان کی اور قرآن کی الفت جان جان ایمان کی، دین و ایمان کی اور قرآن کی الفت جان جان ایمان کی، دل میں سما جلانا میرا کام ہے، دل میں سما جلانا میرا کام ہے، آندھیوں سے بچانا تیرا کام ہے، دل میں سما جلانا میرا کام ہے، آندھیوں سے بچانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہاں، کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہاں، کوئی محتاج دنیا میں مجھے سا کہاں، کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہاں، کوئی محتاج دنیا میں مجھے سا کہاں، در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے، در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے، اور دینا دلانا تیرا کام ہے، در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے، اور دینا دلانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، بعد رمضان کہتے ہیں کہ عید ہے، بعد رمضان کہتے ہیں کہ عید ہے، عید تو حقیقت تیری دید ہے، بعد رمضان کہتے ہیں کہ عید ہے، عید تو حقیقت تیری دید ہے،
راہ میں آنکھیں بچھانا میرا کام ہے، راہ میں آنکھیں بچھانا میرا کام ہے، اور جلوہ دکھانا تیرا کام ہے، راہ میں آنکھیں بچھانا میرا کام ہے، اور جلوہ دکھانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے۔ یا نبی ہم کو در پر بلا لیجئے، یا نبی ہم کو در پر بلا لیجئے، چہرہ دعا بھی دکھا دیجئے، تجھ سے ہی لو لگانا میرا کام ہے، تجھ سے ہی لو لگانا میرا کام ہے، دل کی حسرت مٹانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے، اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے۔ اور آگے سے سمجھو، گرنے والوں کو تو نے سہارا دیا، گرنے والوں کو تو نے سہارا دیا، ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا، گرنے والوں کو تو نے سہارا دیا، ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا، تجھ کو آواز دینا میرا کام ہے، تجھ کو آواز دینا میرا کام ہے، اور مجھ کو بچانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ اے خدا بخش دے مجھ گنہگار کو، اے خدا بخش دے مجھ گنہگار کو، مجھ خطا کار کو، مجھ سزاوار کو، ان کو دل میں بسانا میرا کام ہے، ان کو دل میں بسانا میرا کام ہے، دل مدینہ بنانا تیرا کام ہے، ان کو دل میں بسانا میرا کام ہے، دل مدینہ بنانا تیرا کام ہے، تیری محفل سجانا میرا کام ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دربار مدینے میں دربار محمد میں ملتا ہے مقدر واللہ کیا ہنسی ہے واللہ کیا ہنسی ہے جلوہ میرے نبی کا واللہ کیا ہنسی ہے واللہ کیا ہنسی ہے جلوہ میرے نبی کا واللہ کیا ہنسی ہے جلوہ میرے نبی کا دیدار کر رہا ہے دیدار کر رہا ہے دیدار کر رہا ہے مولا میرے نبی کا دیدار کر رہا ہے مولا میرے نبی کا واللہ کیا ہنسی ہے دنیا میں چل رہی ہے دنیا میں چل رہی ہے سرکار کی حکومت حکومت سرکار کی حکومت دنیا میں چل رہی ہے میرے سرکار کی حکومت میرے سرکار کی حکومت محشر میں بھی چلے گا محشر میں بھی چلے گا سکہ میرے نبی کا محشر میں بھی چلے گا سکہ میرے نبی کا واللہ کیا ہنسی ہے کیا مجھ سے پوچھتے ہو کیا مجھ سے پوچھتے ہو رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا کیا مجھ سے پوچھتے ہو رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا جبریل چومتے تھے جبریل چومتے تھے تلوہ میرے نبی کا جبریل چومتے تھے تلوہ میرے نبی کا جبریل چومتے تھے تلوہ میرے نبی کا کتنے اچھے شعر ہے سماعت فرمائے گا مرنے کے بعد جنت مرنے کے بعد جنت ان کو نصیب ہوگی ہاں ان کو نصیب ہوگی مرنے کے بعد جنت ان کو نصیب ہوگی ہاں ان کو نصیب ہوگی کو جو لوگ پڑھ رہے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں کلمہ میرے نبی کا جو لوگ پڑھ رہے ہیں کلمہ میرے نبی کا میدان کربلا میں میدان کربلا میں گھردار کو خدا کر میدان کربلا میں
گھر دار کو لٹا کر، ہاں گھر دار کو لٹا کر ابن علی نے گاڑا، ابن علی نے گاڑا جھنڈا میرے نبی کا، ابن علی نے گاڑا، ابن علی نے گاڑا جھنڈا میرے نبی کا۔ آخر میں نے سماعت فرمائی نا، طوفان کیا کرے گا، طوفان کیا کرے گا، پہنچیں گے ہم کنارے، ہاں پہنچیں گے ہم کنارے، طوفان کیا کرے گا، پہنچیں گے ہم کنارے، ہاں پہنچیں گے ہم کنارے، کشتی میں ہو رہا ہے، کشتی میں ہو رہا ہے، کشتی میں ہو رہا ہے چرچا میرے نبی کا، کشتی میں ہو رہا ہے چرچا میرے نبی کا، کشتی میں ہو رہا ہے چرچا میرے نبی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے شب قدر 27 یعنی کہ رمضان المبارک ہے، اور اس رات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کا نازل فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو زمین میں بھیجا گیا، اور اس رات میں فرشتوں کو زمین پر اتارا گیا شہر کرنے کے لیے، جو اللہ سے اس رات اپنے گناہوں کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رو رو کر دل پھیلا کر اپنے گناہوں کا معاف عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف عطا فرماتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ اس رات میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور اس رات میں ہم کو قضا نماز پڑھنا چاہیے، اور جو جن کے قضا نماز ہوئے ان کو نفل نماز ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے اللہ سے جو گر گیا ہے رو رو کر معافی مانگتا ہے کہ میرے کو معاف کر دو، ہمارے اللہ اس کو معاف عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر
حضور سرور کائنات فخر موجودات سیاح مکان نبی حد دوسرا حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک عطا فرمانے والے آقا، کل میدان محشر میں ہماری شفاعت فرمانے والے آقا، شفاعت فرما کر ہم گنہگاروں کو جنت میں داخلہ فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی ہی مبارک اور مسعود شب اور رات جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور اس رات میں اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شب عطا فرمائی ہے جس شب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ ایسی رات میں ہم اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور شب بیداری کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی راتوں میں بھی شب بیداری نہیں کرتے، یا تھوڑی دیر بھی ان کو پروگرام برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس لیے کہ اگر ایک انسان کوئی نئی فلم لگتی ہے تو 3 گھنٹے تھیٹر میں بیٹھنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ و رسول کا ذکر جب ہوتا ہے تو نہ جانے کون سی چیونٹی کاٹ لیتی ہے کہ لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسا کہ کچھ ان کو انجیکشن دے دیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسی راتیں بڑی سعادت اور بڑی مشکلوں سے ملا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری نبی کی امت پر ایسی رات کا نزول فرمایا ہے، اور ایسی شب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جس شب میں انسان تو زمین پر چلتے ہی چلتے ہیں، ایسی رات جس رات میں فرشتے آسمان سے نازل ہوا کرتے ہیں، اور جو اللہ و رسول کا ذکر کرتا ہے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو وہ فرشتے ایسے بندوں کو دیکھنے کے مشتاق ہوا کرتے ہیں کہ اے مولا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جن کو تو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے وہ تیری عبادت کیسے کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آنسو کیسے بہاتے ہیں، اے مولا ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے زمین پر وہ نازل ہوا کرتے ہیں۔ ایسی راتوں میں اگر ہم خواب غفلت میں گزارے اور ذرا سی دیر مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم چلے جائے تو پھر ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، آج کی شب نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ حضرات، آپ ایک رمضان المبارک سے قرآن مجید تراویح کی شکل میں سماعت کر رہے، اور آج اللہ نے وہ موقع عطا فرمایا کہ آج آپ نے پورا قرآن مجید سماعت کیا ہے، اور آج تکمیل قرآن کا یہ حسین منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ کون ہے جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، وہ کون ہے جس کو اللہ نے قرآن سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ فرشتے قرآن سننا پسند کرتے ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں، وہ فرشتوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سننے کی بھی سعادت دیتا ہے، قرآن پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرماتا ہے۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل
اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور تمام نعمتیں ہمیں رسول پاک کے صدقے میں ملی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو جگہ خالی ہے آپ آگے تشریف لے آئے، اور تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں، ابھی تقریب اور بھی ہونی ہے۔ آپ حضرات تھوڑی دیر آگے چلے آئے، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیوں ادھر ادھر بیٹھے ہو، کیا کوئی چوکیدار ہو، ارے آؤ سمٹ کر بیٹھو، یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ حضرات جب خواجہ کا ہندوستان ہے تو یہاں پر مل کر بیٹھنا چاہیے، شانہ بشانہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے۔ سارا مجمع ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھنا چاہوں۔ جی سماعت کریں۔ خلد کا وہ نظارہ سلامت رہے، خلد کا وہ نظارہ سلامت رہے، خلد کا وہ نظارہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا مدینہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا مدینہ سلامت رہے۔ موت آئے تو شہر نبی میں مجھے، موت آئے موت آئے تو شہر نبی میں مجھے، یا خدا یہ تمنا سلامت رہے، یا خدا یہ تمنا سلامت رہے، مصطفیٰ کا مدینہ سلامت رہے۔ ایک سجدہ کیا اور سحر ہو گئی، یعنی ایک سجدہ، ایک ایسی خاتون ہے دنیا میں جنہوں نے رات کا ایک سجدہ کیا تو صبح ہو گئی، وہ کون خاتون ہے؟ سماعت کرے۔ ایک سجدہ کیا اور سحر ہو گئی، ایک سجدہ کیا اور سحر ہو گئی، فاطمہ کا مصلی سلامت رہے، فاطمہ کا مصلی سلامت رہے، مصطفیٰ کا مدینہ سلامت رہے۔ اور یہ ایک ایسا شعر جس میں ہم سب جس کے لیے تمنا کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے کہ کاش اللہ اس کی فتح عطا فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو غارت کرنے والوں کو اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ شاعر کہتا ہے رب کی لعنت ہو
اسرائیلی فوج پر. سارا مجمع تو کہے رب کی لعنت ہو اسرائیلی فوج پر. رب کی لعنت ہو اسرائیلی فوج پر اور اقصی کا جھنڈا سلامت رہے. اور اقصی کا جھنڈا سلامت رہے. ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. جس کو اپنی ماں سے پیار ہے ضرور بولے اور کہے یا رسول اللہ کہ ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. باپ کا سر پہ سایہ سلامت رہے. باپ کا سر پہ سایہ سلامت رہے. نسبت قادری پر مجھے ناز ہے. نسبت قادری پر مجھے ناز ہے. قادری آستانہ سلامت رہے. قادری آستانہ سلامت رہے. مصطفیٰ کا مدینہ سلامت رہے. حضرات محترم، یہ رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس عظیم شب میں اپنی گھڑیاں گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں بھی اللہ کا بے پناہ فضل و احسان اور کرم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا. قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. دنیا کی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھا جائے اور قرآن مجید کو ایک طرف رکھا جائے تو قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا لفظ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری کی حفاظت لی ہے. دنیا کی بے شمار کتابیں ہیں لیکن اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا لیتا ہے. فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو مٹانے کی کوشش کرے، قرآن کا زبر زیر کرنے کی کوشش کرے، لیکن قرآن اپنی جگہ پر ویسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا جو آج سے 1400 برس پہلے چمک رہا تھا. اس لیے کہ قرآن مقدس کوئی دنیاوی کلام نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس رب العالمین کا کلام ہے جس کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، لیکن میرے رب کا کلام نہ مٹا ہے اور نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے. نہ مصطفیٰ کا تذکرہ مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضرات محترم، اسی مقدس شب میں اس قرآن کا نزول ہوا اور قرآن مجید تقریباً 23 برس کی مدت میں نازل ہوا. آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل ہوتا رہا اور 23 سال کی مدت میں پھر اس قرآن کا نزول ہوا. اور قرآن مجید نازل بھی کس قلب اطہر پر ہوا
جو قلب اطہر سارے قلبوں سے پاک ہے، سارے قلبوں سے اعلیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کا نزول ہوا۔ حضرت جبریل امی قرآن مجید لاتے رہے، وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو سناتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے رہے، اور امت مصطفیٰ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں پر رب تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ کے اس قرآن مقدس کے 30 پاروں کو ہمارے نبی کے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا پریشے اور مسینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا ہمارے بچوں کے سینوں میں جبکہ 30 پارے ہیں۔ حضرات اگر کوئی ایسا موقع آئے، کوئی کہے گیتا سناؤ، سنانے والا نہیں سنا سکتا، پڑھنے والا بھی نہیں سنا سکتا، کوئی کہے بائبل سناؤ، پڑھنے والا بھی نہیں سنا سکتا ہے، اور اس کو ماننے والے بھی اس کے 2-4 پیج بھی زبانی نہیں یاد کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے امت رسول کے ان نونہال بچوں کے سینوں میں ایسی مستحکم اور ایسا پاور عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس کلام مقدس کو یاد بھی کرتے ہیں، رمضان میں تراویح کی شکل میں بھی سناتے ہیں، اور ساری دنیا کو یہ عام کرتے ہیں۔ دنیا کی اور طاقتیں اور کتابیں یاد ہو نہ ہو، لیکن مصطفیٰ کے قلب نازلی پر نازل ہونے والا یہ قرآن مقدس ایسا ہے کہ ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور ہزاروں کے مجمع میں سنانے کا دم بھی رکھتے ہیں۔ زندہ باد۔ حضرات محترم، حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا کہ آپ کا مناظرہ ایک عیسائی سے ہوا یا اور کسی شخص سے آپ کا مناظرہ ہوا، جب مناظرہ کی ڈیٹ ہو گئی، تاریخ ہو گئی اور وہ وقت قریب آ گیا، تو اس سامنے والے نے کہا کہ آپ ہم سے مناظرہ کرنے کیا آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کے قرآن کے کئی پارے یاد ہیں، ہمیں آپ کے قرآن مقدس کے کئی پارے ہمارے سینے میں محفوظ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ ہمارے قرآن کے چند پارے تو تمہیں یاد ہے، لیکن کیا تمہاری گیتا یا بائبل کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا ہمیں نہیں یاد۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں مناظرہ ہم جیت گئے، اس لیے کہ جو کتاب تم دن رات پڑھتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور ہمارے قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور غیر بھی اس کو یاد کرنے کا دم بھرا کرتے ہیں۔ حضرات یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور آج کی شب یہ بڑی متبرک شب ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے صبح طلوع ہونے تک ساری دنیا پر گشت لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، تو وہ فرشتے ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، اور فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ آج کی رات میں جن کو تو نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ تیری بارگاہ میں گر گرا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے مولا ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی زیارت سے اپنے آپ کو شاد کام کرنا چاہتے ہیں۔ اے انسان تمہاری عظمت بہت بلند ہے، اے انسان تم اپنے آپ کو پہچانو، اس لیے کہ فرشتے آج کی شب تمہارا دیدار کرنے کی غرض سے حاضر ہو رہے ہیں۔ اور اس قرآن مقدس کو، جو قرآن مقدس پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اگر اور بلڈنگوں پر نازل کیا جاتا وہ بلڈنگیں مسمار ہو جاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن اللہ نے امت رسول کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر اس قرآن کو اتارا ہے اور ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، اس لیے کہ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی اسی پر اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے، اور وہی ساری دنیا میں پھر وہ ہیرا اور جواہرات بن کر چمکا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالی ہم سبھی کو اس قرآن مقدس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق بارفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب یہ رو رو کے دعا کرنے کی بھی ہے، جن کی نماز قضا ہو وہ آج کا یہ بہت بہترین آج کی شب ہے جس میں اپنی قضا نمازوں کو پوری کرے، اور جب قضا نمازیں پوری کرنے کی کوشش کرے، جتنی تعداد میں ہو جائے اتنی تعداد میں اپنی نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ نفل کام آپ کرے یا نہ کرے کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ 10 ڈیگ بریانی بنائیں کہ نہ بنائیں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر آپ کی نماز قضا ہوئی تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، روز محشر جو جان کو دل کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، ایسے عالم میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو وہ نمازوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ آتا ہے حدیث و قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن مقدسہ کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرو۔ آج کی رات اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہو تو آج اللہ و رسول کے لیے آپ اس کو معاف کر دے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے آپ نے گستاخی کی ہو تو آپ ان سے معافی طلب کرے، اگر آپ اپنے بڑے بھائی کا دل دکھائے ہو تو آپ ان سے معافی طلب کرے، اس لیے کہ اگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے تو اللہ بھی اپنے ذمہ کرم سے معافی کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے گناہوں کو نہیں معاف کرائے گا جب تک حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس وقت تک حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں اگر بہتری چاہتے ہو، سوسائٹی میں اگر بہتری چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، غریبوں کی تیمارداری کرنا سیکھو، اپنے بھائی کو اگر کوئی آگے ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرو اور اس کا ساتھ دو کہ آج اگر تو آگے بڑھ رہا ہے کل انشاءاللہ تیرے صدقے میں پورا سماج آگے بڑھے گا، پوری سوسائٹی آگے بڑھے گی۔ یہ کام ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی آگے بڑھا اس کی ٹانگ کھینچ کر اس کو نیچے کرے، غیروں کا آپ جائزہ لے، غیر قوموں کو آپ دیکھیں، اگر ان کے یہاں کوئی غریب ہوتا ہے، اگر ان کے یہاں کوئی نادار ہوتا ہے، چند سوسائٹی اور معاشرہ مل کر اس کی ہیلپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنے برابر کھڑے کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں مذہب اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، لہٰذا آج ہمارے اسلام کے ان درس کو، ان انمٹ نقوش کو اور ان اہم نکات کو غیروں نے لے لیا ہے اور ہم نے ان کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ لہٰذا ضرورت ہے مذہب اسلام کو پڑھنے کی، خالد ابن ولید کی زندگی کو پڑھنے کی، حضرت زبیر کی زندگی کو پڑھنے کی، حضرت طارق کی زندگی کو پڑھنے کی، حضرت اورنگزیب کی ہسٹری کو پڑھنے کی۔ آج حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پر نہ جانے ٹبٹ میں بیٹھنے والے کیسے کیسے گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کے مزار کو توڑ کر شوچالے بنایا جائے۔ ارے جناب، آپ سے صرف شوچالے ہی کا کام ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ اگر ان کی مزار کو تم مٹاؤ گے تو تم خود مٹ سکتے ہو، اس لیے کہ مزار مٹا کر تم کرو گے کیا؟ اگر آج یہاں پر مٹاؤ گے کل تمہیں وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے سوسائٹی ہی تم کو جو ہے دھوکہ دینے پر فخر محسوس کریں گے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں کی شان کو مت گھٹاؤ اور ہمارے بزرگوں سے مت الجھو، اس لیے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام کل بھی ترقی پا رہا تھا، صبح قیامت تک ترقی پاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس پر غور و فکر کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق بارفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ماشاءاللہ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے نورانی جامع مسجد میں جو حضرات اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 روزہ اعتکاف سنت موقعہ جو ادا کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے اور بطور نذرانہ ہمارے سلیم بھائی جو شہزادے سید عبدالعزیز صاحب کے ہیں، ان کی طرف سے ان حضرات کو نذرانے کے طور پر کچھ رقم پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے سلیم بھائی کو زندگی رات چوکری ترقی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کریم بابا یہاں کہیں ہو جنگل مسجد کے اندر تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ہمارے اسحاق مدینہ بھائی کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کپڑے کی شکل میں تحفہ پیش کیا گیا۔ ہمارا غریب ان کے بھی جائز مرادوں کی تکمیل فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کریم بھائی ادھر آؤ۔ لو مطلب چھوٹا تحفہ بابا تشریف لے آئے اور السلام علیکم۔ اب ہمارے مظہر بھائی جو تحفے امام صاحب کو، نائب امام صاحب کو، ذاکر بھائی کو اور موزن صاحب کو دیے ہیں، ان کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔
السلام علیکم. ہم لوگ پچھلے 27 دن سے قرآن شریف مکمل طریقے سے سنے. آج تک بہت خوبصورت سے ہم لوگ سنے اور ان کا ہم امام صاحب مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن شریف سنائے. اور کمیٹی اور جماعت طرف سے ان کو 50,000 روپیہ 50 اور 5,000 روپیہ تحفہ اور ایک کپڑا نذرانہ دیتے ہیں. صدق یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اور نائب امام ابو علی صاحب کو 12,000 روپیہ اور ایک جوڑا کپڑا جماعت طرف سے ان کی عنایت کی جاتی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور ہمارے یہاں پہ ذاکر بھائی کو 10,000 روپیہ اور ایک جوڑا کپڑا نذرانہ دیا جاتا ہے جماعت طرف سے. اور رسول اللہ. ہمارے مؤذن صاحب کریم خان کو ایک جوڑا کپڑا اور 10,000 روپیہ جماعت طرف سے نذرانہ دیا جاتا ہے. میں نہیں چھوڑیں گے. میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے تہ دل سے اس موقع کو ہم کو دیے ہیں اور اس کو ہم خوشی سے منا رہے ہیں. ہاں آپ حضرات کو یہ سن کر بڑی خوشی اور فخر محسوس ہوگی کہ ہمارے رائے گڑھ شہر کے ایک ہونہار حاجی جناب فرید بھائی جو شہزادے ہیں سابق سیکریٹری مرحوم ذاکر حسین صاحب کی، اور ان کا بڑا کشادہ دل ہے اور اسلام کے خاطر اپنے دین کے خاطر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے نوجوان نسل دین کی معلومات بھی حاصل کر سکے اور اپنا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ کر سکے. تو انہوں نے آج کی شب میں کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے اور حضرت علامہ نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے جس سے آج ہماری نئی نسل بہت دور نظر آتی ہے. تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اسکول اور کالج میں تعلیم بھی حاصل کریں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ کر اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت بھی کریں. لہٰذا جن لوگوں نے فارم اپلائی کیا ہے اور آن لائن انہوں نے فارم فل کر کے اپنا نام درج کیا ہے حاصل کیا ہے ان میں سے محمد سہیل احمد صاحب ہیں جن کو یہ تحفے کی شکل میں رام نام محمد سہیل احمد جی آ جائیں اور اپنا تحفہ حاصل کریں. دوسرے نمبر پر ابو عباس خان نہرو نگر گجرات ماشاءاللہ. محمد سلمان رائے گڑھ. محمد سہیل رضا رانی گڑھ رائے گڑھ. شیخ کلیم فضلہ شریف جن کا نام پکارا جا رہا ہے وہ جلد از جلد آتے جائے اپنا تحفہ لیتے جائے. عبد العلی رائے گڑھ ابو علی ہمارے نائب امام صاحب نے بھی فارم فل کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ تحفہ حاصل کیا. محمد عبد الرحمان نواب منزل گاندھی نگر. عبد الرحمان آرزو پروین کستوری نگر تھرڈ لائن. ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ لے سکتے ہیں وہ نہیں ہے. ارمان نثار احمد پی ایچ ڈی لائن. نثار احمد. شیخ سنجے باکس سنجی اسٹریٹ. خورشید خان پٹا اسٹریٹ رائے گڑھ.
اور صدر صاحب کے شہزادے ماشاءاللہ شیخ رسول کستوری نگر فورٹ لائن محمد عبدالعزیز بیگ اتاری محمدین اسٹریٹ نیار راما ٹاکیز محمد بادشاہ رائے گڑھ مدینہ شیخ مسجد گلی آفرین بانو رائے گڑھ اڑیسہ محمد گرباز خان سامری کٹک محمد ساحل رانی گڑا خان سیکنڈ لائن رائے گڑھ محمد عبدال آصف سورال محمد احمد بادشاہ محمد عبداللہ محمد احمد بادشاہ صاحب نگر محمد عبدال شمس الدین نواب وزیر گاندھی نگر اردو لیں گے اردو ہندی عبد الغنی خان نہرو نگر سیکنڈ لائن نہرو نگر محمد عبدال اسلم گاندھی نگر تھرڈ لائن محمد عبدال سلمان نواب منزل گاندھی نگر تھرڈ لائن شیخ سکین نہرو نگر شیخ علیم احمد فیضو خان اطلاع شریف محمد عبدال اسحاق مدینہ رائے گڑھ اسحاق مدینہ محمد سلمان پورا نام پانی بانو رائے گڑھ اڑیسہ ہو گئے اس کے ہندی یاسین اطلاع شریف رائے گڑھ عبد القادر خان نہرو نگر آفرین انجم ایم پی سی تحصیل بانو رائے گڑھ اڑیسہ ان حضرات نے کنز ایمان بطور تحفہ حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فقیر بھائی جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا اور محنت کی اللہ رب العزت ان کے حوصلوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے بزنس میں اور زیادہ مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کا چینل ہے جامع کوثر نام سے جس میں دینیات کے تعلق سے باتیں نشر کی جاتی ہیں آپ حضرات اس کو جوائن کریں اور دین کی معلومات حاصل کریں السلام علیکم یہ سنجے بخشوری تھا نا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے
رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا ہی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ